أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یہ سورہ نساء کی بالکل شروع کی آیات ہے. ان کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندوں، یہ جتنے انسان ہیں سب کا تم سے رشتہ ہے. یہ سارے ایک ہی ذات سے پیدا ہوئے ہیں جس کا نام آدم تھا. اس لیے رشتے اور ناطے اور خاندان اور کٹمب اور قبیلے کی جو عزت ہو جائے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ سب ایک ہی جگہ سے، ایک ہی اصل سے سب کی نسل چلی ہے. اس لیے نسب کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے کوئی عزت نہیں. دوسری بات یہ کہ چونکہ انسانیت کا ہر ایک فرد دوسرے فرد کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، بھائی لگتا ہے، اس لیے اس کی خیرخواہی کرنا چاہیے، انسان کے اوپر لازم ہے. اور خیرخواہی کے لیے آپ جانتے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنے بھائی کو اللہ کی بندگی کی طرف بلائے اور اس کے اندر اپنا پورا خلوص صرف کر دے. پھر اس کی مصیبت میں کام آئے، اس کی تکلیفوں کے اندر ہاتھ بڑھائے، اس کے غم میں غم محسوس کرے اور اس کی خوشی میں اس کا شریک ہو. یہاں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ تم اگر مومن ہو، تمہارے پاس تمہارے سینے میں انتہا نرم دل ہونا چاہیے، محبت کرنے والا دل. ایسا نہ ہو کہ خود غرضی اور بخیل دل تمہارے اندر پیدا ہو جائے اور اس کے بعد سوائے اپنی بات کے، اپنی خواہشات کے، اپنے مزوں کے، اپنے فائدوں کے وہ کسی کا کوئی احسان کرنا اور کسی کے ساتھ سلوک کرنا نہ جائے. یا الناس، یہ لوگوں اتقوا ربکم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے مالک سے اپنا بچاؤ کر لو، یعنی اس کی نافرمانی کر کے اس کی غضب سے مستحق نہ بنو، اور اپنے اس مالک کا احسان یاد کرو کہ خلقکم من نفس واحدہ، کہ اس نے انسانوں تم سب کو اس نے پیدا کیا ہے، تمہیں ایک نفس واحد سے، ایک واحد جان سے، آدم علیہ السلام. وخلق منها زوجها، اور اسی ایک انسان سے پروردگار عالم نے پیدا کیا اس کی بیوی کو، یعنی حوا علیہ السلام. حدیث میں جو آیا ہے اس سے یہی ثابت ہے. باقی جو لوگ گھبراتے ہیں انہوں نے اور باتیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ آدم کی پسلی سے اللہ نے بنایا، ان کی زوجہ کو کیسے بنایا اللہ جاننے والا. اور اس کے بعد یہ جوڑا جب وجود میں آ گیا وہ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، تو اس جوڑے سے پھر پھیلا دیا اس کی اولاد کو مردوں کے حیثیت سے بے حساب، ونساء، اور بے حساب عورتیں دنیا میں پھیلا دی. تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم بڑے نسب والے ہیں، بڑے خاندان والے ہیں، فرمایا تمہاری انتہا ہو جانے کے بعد وہی ایک جوڑا ہے آدم اور حوا علیہ السلام کا. اس لیے یہ جو تمہاری خاندانی نخوت ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم بڑے خاندان والے ہیں، اس کے اللہ کیا کوئی نہیں. قبیلوں اور کٹمب میں تم کو یہ تقسیم کیا ہے اس لیے کہ تعارفو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو گے. فلاں آدمی ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، تاکہ فرق نہ ہو. ایک نام کے بہت سے آدمی ہو سکتے، ابراہیم نخعی بھی اور ابراہیم سہنی بھی.
ابراہیم کا نام سب کا ہے، لیکن یہ تیمی اور نقی سے یہ فرق ہو جاتا ہے کہ قبیلے کے خاندان کا ہے، بس اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا۔ ورنہ اللہ کے یہاں ایک چیز قابل قدر ہے جس کے اوپر ساری تقسیمیں ہوتی ہیں، وہ تقویٰ ہے، اور کرامت اور عزت اللہ تقوی کے مطابق دیتا ہے۔ یہاں بھی ایک دوسرے انداز سے یہی بات فرمائی گئی کہ ساری انسانیت تمہاری اقتدار ہے، اور ایک ہی جوڑے سے تم سب نکلے ہو اور سب پھیل گئے ہو، تو گویا اصلی خالق تمہارا مالک ہے۔ اس لیے واتقوا اللہ، اس لیے اپنے مالک سے اپنا بچاؤ کر لو، مالک نے جو احکام دیے ہیں اس سے انحراف نہ کرو، اور یہ وہ مالک ہے الذین تساءلون بہ، کہ جب تم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہو، کسی سے زور دے کر کوئی چیز چاہتے ہو، تو تم واسطہ دیتے ہو اپنے اسی اللہ کا، اپنے اسی اللہ کا کہ اللہ کے لیے مجھے دے دو، اور اللہ راضی ہو جائے گا، یہ مجھ پر احسان کرو۔ وہ تمہارا مالک جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس سے تقویٰ اختیار کرو، اس کا خوف کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان لگا دو۔ وَالْأَرْحَامَ، اور جو یہ رشتے اور ناطے ہیں اس کا بھی بہت خیال کرو، ان کی نگہداشت کرو۔ یہ جو خاندان کے روابط ہیں، ماں باپ کے ساتھ سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، یہ جو ہیں یہ رحم کے رشتے اور الزامی کے رشتے ہیں، یہ بھی اسی لائق ہے کہ ان کے متعلق اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان کو جوڑنا چاہیے، ان کو کاٹنا نہیں چاہیے جہاں تک ہو۔ فرمایا یہ ایسا کام ہے کہ ہر ایک انسان پر یہ لازم ہے، اور انسان سمجھے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، مالک ارشاد فرماتا ہے کہ انسانوں، یہ خالی فرمائش نہیں ہے، یہ کوئی درخواست تو نہیں ہے تم سے کی جا رہی ہے کہ ایسا کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی رشتے داری اور قرابت داری کا خیال کرو۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، یہ مالک حکم دے رہا ہے، یہ سوال نہیں کر رہا ہے۔ اگر تم نے اس بات کو نہ مانا تو یاد رکھو ان اللہ تعالیٰ کہ مالک وہ ذات ہے کہ ہے وہ علیکم تمہارے اوپر رقیبہ، پوری طرح سے فکرہ ہے، تمہاری ایک ایک بات سے واقف ہے اور باخبر ہے، اس لیے ہوشیاری کے ساتھ دنیا میں تقویٰ اختیار کرو، اور جو رشتے ہیں انسانیت کے ان کو جوڑو اور ان کو کاٹنے کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، اللہ یہ کہ اس انتہا تک پہنچ جانے کے بعد کہ یہ رشتے اللہ کی راہ میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی راہ میں حائل ہونے لگے، تب تو بات اور ہے۔ عام طریقہ یہی ہے کہ رشتے داری کو اور انسانیت کے ایسے حقوق ہیں جو ان کو ادا کرنا ہے ایک انسان۔ اس سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ بے حساب، میں چند ایک آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میرا خیال کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی آپ کے سامنے آتے رہے، اور ایک ترتیب سے جس طرح سے ریاض الصالحین میں ہے اس طرح سے میں باب لے رہا ہوں، تاکہ قریب قریب ساری چیزیں آ جائیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ یہ حدیث کا بھی پورا مضمون آپ کے سامنے۔ سلسلے کی روایت یہ ہے کہ وعن ابی عمرو جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال كنا في صد النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم ورات مشتاد النمال او قال الهباء متقلدي السيوف عامتهم بل كلهم من مدر۔ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دن چڑھ چکا تھا کہ ایسی حالت میں جاؤ، آپ کے پاس ایک قوم آئی، قرآن قریب قریب اور ننگے تھے، مستعد نماز، اور ان کے پاس پہننے کو کپڑا بھی تھا دھاری دار، جو چادریں ہوتی ہیں ان کو بیچ سے پھاڑ کر گلا اس میں ڈال دیا تھا سر، اور اس طرح سے گویا وہ پہنے وہی ان کا لباس تھا۔ اور ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ کوئی پیٹی ہو جس کے اندر وہ اپنی تلوار کو رکھ سکے، بلکہ ان تلواروں کو انہوں نے اپنے گلے سے لٹکا لیا۔ ایسے غریب کوئی چاہ رہا ہے
کہتے ہیں عام طور سے اس میں تھے عامت ہوں، معلوم یہ ہوتا تھا کہ عام طور سے جو لوگ آئے تھے فرمایا عامت ہوں کیا بالکل لوگ بلکہ سب کے سب من مضر قبیلہ مضر کے لوگ تھے، ان کی یہ پریشہ عالی یہ ہے کہ فتح آلو آئے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد فقام منا وجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رات من الفاقہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا جب آپ نے دیکھا ان کے فاقے کی حالت، کہ کسی نے پیسے والے تھے، کسی نے دور دراز سے سفر کر کے آ رہے ہیں، راستے میں کوئی قبیلہ اور کوئی ایسا پیسے والا نہیں ہوا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ احسان کرتا، ایسی فتح حال میں ان کو جانا بیچتا۔ میرے پاس آئے ہیں ایک لمبے فاصلے کے بعد اس کا حال یہ ہے تو آج کا چہرہ بدل گیا جیسا تھا، انہیں انتہائی پریشانی کے احساس نمایاں ہوئے، فتخلا ثم خرج، گھر میں داخل ہوئے، دریافت کرنے شاید گئے ہوں گے گھر میں کیا میں کر سکتا ہوں ان کے ساتھ، یہ جو قبیلہ آیا ہے اس کے غریب فاقہ زدہ ہے، کیا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں بتایا گیا ہو کہ کچھ نہیں گھر میں ہے آپ کے۔ پھر ثم خرج، پھر آپ باہر آئے، فامر بلال، پھر آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فحدنا واقع، پھر انہوں نے اذان کی، ہو سکتا ہے ظہر کا وقت آ گیا ہو، اور واقام مقامت کہی، ثم صلی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ثم خطبہ، اور پھر آپ نے تقریر فرمائی، فقال، اور تقریر میں آپ نے جو موجود تھے نمازی ان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ الی آخر ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ پھر آپ نے یہی سورہ نساء کی شروع کی آیات پڑھی جو ابھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، کہ تم ایک ہی جوڑے سے بنائے گئے ہو اور اس لیے اللہ سے ڈرو اور رشتے داری کا خیال کرو۔ اور آپ نے دوسری آیت پڑھی کہ آپ نے حج یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور وہ سورہ حج کی آیت پڑھی کہ انسانوں بے فکری سے زندگی نہ گزارو، اگر تمہاری آرام سے گزر گئی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پیر پھیلا کر سو جاؤ اور بے پرواہ ہو جاؤ۔ فرمایا دن گزر رہے ہیں، اوقات تم بتا رہے ہو، لیکن تمہاری انتہا اور تمہاری پہنچ جو آہستہ آہستہ ہونے والی ہے وہ آخر کی طرف جا رہی ہے، اللہ کے دربار میں اس کی حاضری ہر لمحہ تم سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے بے پرواہی کے ساتھ زندگی نہ گزارو بلکہ ہے ایماندارو اتقوا اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسئلے میں زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، وہی بات کرو جو اللہ پسند فرماتا ہے، اور اس بات سے بچ جاؤ جو اللہ کو ناپسند۔ اور پھر ہوشیاری کے ساتھ اپنے عمل کو اپنی نگاہ میں رکھو، پورا محاسبہ کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان برابر اپنی نگاہ میں رکھے کل جو آنے والا کل ہے، اور وہ کیا اللہ کے یہاں بھیجنے والا ہے، کیا اس نے خیر کیا ہے، اللہ کی کیا پسند بتا رہی ہے، کہ کل کے لیے جو آج زندگی گزاری ہے وہ کل کے لیے اس نے کیا انتظام کیا ہے۔ آج کا انتظام تو پیٹ کی روٹی ہے، بدن کا کپڑا ہے، بال بچوں کی دیکھ بھال کی، لیکن جب کل کا معاملہ آنے والا ہے وہ قیامت کا دن جس پر آخرت کی بنیاد ہے، اس کے لیے کیا کیا ہے۔ فرمایا ہر شخص یہ نہ ہو کہ اپنی آرام میں اگر اس کو دن کاٹ لیا ہے تو سمجھے کہ بس کامیابی سے میں نے کاٹ لیا، مجھے فرمایا نہیں، کل کے لیے ہوشیار ہو کہ تم نے کیا بھیجا ہے۔ تو اس طرح سے جو مسلمان مسجد نبوی میں جمع تھے ان کے سامنے ان کو ابھارا ہے کہ اللہ کے راستے دے سکتا۔ تو فرماتے ہیں تصدق رجل من دیناری، یہ سننے کے بعد صحابہ کرام کے اندر جوش پیدا ہوا۔ بعض صحابہ تھے جنہوں نے صدقہ دینا شروع کیا، دینار سونے کے سکے، من درہم، بعد میں درہم چاندی کے سکے دے دیے، من ثوبہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ڈلوا دیا تھا اس سکے کو، من سائی برد ہی، اور بعد میں
کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے گیہوں اپنے گھر سے دو سے لا کر ڈال دی، من صاحب تمر، اور بعد میں کھجور لا کر ڈال دی۔ یہ ماضی کا سیدھا ہے، مراد یہ ہے نبی صاحب نے فرمایا کہ صدقہ دو 40 طرح سے دو، چاہے پیسہ دینار ہو، درہم ہو، چاہے گیہوں اناج ہو یا پھل کی شکل میں کھجور ہو۔ حتیٰ قال، یہاں تک آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے ولو بالشق کی تمرۃ، 50 اگر کچھ نہیں ہے تو ایک کھجور کی تھاپ پر دیتے ہو تو یہ بھی اللہ کے نام ہے، اس کا بھی پروردگار کے یہاں اجر دے گا۔ فرمایا اس طرح سے لوگوں کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا فجاء رجل من الانصار، تو یہ سننے کے بعد ایک صاحب جو انصاری تھے وہ یہ کہا ہے کہ سورتن، ایک ایسی تھیلی اشرفیوں کی دینار کی، کانت کپو تاجد ونہا، کتنے دینار بھر کے وہ لائے تھے کہ اس کا جو منہ تھا وہ بند نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ ایسا معلوم ہوتا دینار اس کے اندر سے باہر آ گئے۔ بس حضرت کہتے ہیں کہ کیا بلکہ سمجھ لو کہ بالکل اس اوپر تک اتنا بھر کے لائے تھے کہ اس کا منہ بند کرنا تھیلی کا ممکن نہیں تھا، بالکل سارے اوپر سے دینار بھرا سب گر رہے تھے، یہ نظر آ رہا تھا۔ یہ جا کر انہوں نے ڈال دیا صدقے کے سلسلے میں، سمت تاب الناس، اس کے بعد پھر لوگوں نے قطار لگا لی اور ایک کے بعد دوسرا آتا رہا، یہاں تک کہ حضرت جابر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں رائیت قومین من طعام و ثیاب، یہاں تک کہ یہ ہوا لوگوں نے اتنا دیا کہ دو ڈھیر لگ گئے، ایک طرف کھانے کے اور دوسری طرف کپڑے کے، اور باقی پیدا رکھا۔ اور پھر میں دیکھا رائیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحلل کانہ مذہبۃ، اور آپ کو اتنی خوشی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا چہرہ بالکل ہیرا کی طرح سے، چاند کی طرح سے چمکنے لگا، ایسا نظر آتا گویا مذہبۃ، جیسے کہ وہ سونے سے بنا ہوا ہے، اس کی اس کے اندر تابش تھی، ایسی چمک تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا یہ جوش جذبہ دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جیسے کہ انصاری نے سب سے پہلے دینار تھیلی بھر کے جا کر ڈھیل دیے ہیں اللہ کی راہ میں، اور ایک انہوں نے کتنی اچھی روش ڈالی ہے کہ اس کے بعد پھر تو ہر ایک کی ہمت ہوئی اور ہر شخص آگے آتا رہا۔ فرمایا کیونکہ اسلام کے اندر کوئی سنت حسنہ، کوئی اچھا راستہ، اچھی چیز اختیار کرے، اس کو ابتدا کرنے جیسے یہاں پر انصاری نے کیا ہے، فَلَهُ أَجْرُهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، وَأَجْرُ مَا عَمِلَ بِهِ بعد، اور ان کی دیکھا دیکھی اور ان کا راستہ دکھانے کے بعد بھی اگر کوئی اس پر عمل کرے گا ان کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی جتنا آج اس کو دے گا دوسرے شخص کو، اس پہل کرنے والے کو اتنا ہی جواب دے گا۔ من غیر ینقص من اجورہم شیء، یہ نہیں ہوگا کہ بات کے عمل کرنے والوں کے عمل سے کچھ کم کر دے، فرمایا نہیں اپنے پاس سے دے گا، ان کو بھی بھرپور، جو اس کا دیکھا دیکھی عمل کرنے والے ہیں ان کو بھی بھرپور دے گا عمل کا بدلہ، اور جتنا اس کو دیا ہے اتنا اس کو کرنے والے جس نے نمونہ پیش کیا تھا ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح سے من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعد، اگر اس سے کوئی بری چیز ایجاد کی، برا طریقہ نکالا، تو اس انسان کے اوپر اس کا بھی بوجھ اور اس کا بھی وبال ہے، ووزر من عمل بها من بعد، اور جو اگر اس کے راستے پر اس کی دیکھا دیکھی اسی برے طریقے پر کسی اور نے عمل کیا ہے، تو اس شخص کو جہاں برائی کا بدلہ عذاب کی شکل میں آئے گا، اور اتنے ہی برائی اس انسان جس نے اس برائی کو ایجاد کیا تھا اس کے حق میں ڈال دی جائے گی،
मिल गई यद कुसा मिन औजारिहिम शै, ये नहीं होगा कि उनका वबाल लेकर उनका आजाद लेकर इसमें डाल दिया जाए, फरमाया उनका भी जो उन्होंने अमल किया है उसका पूरा गुनाह उनके पास, और जितना हर एक को इसकी देखा देखी अमल करने वाला जितने गुजरे हैं सबका जो गुनाह है जितना उतने ही इसके और हिस्से में डाला जाएगा, खुद इजाद करने का गुनाह अलग रहा। इस तरह से बता दिया कि जो चीज अल्लाह के रास्ते में कोई नेक काम नेक चीज शुरू कर दे, अल्लाह के बंदे उस पर अमल करे और भी उस रास्ते पे उनकी भी हिम्मत बढ़े, तो इस शख्स को अपने अमल का भी सवाब मिलेगा और इन सबको भी सवाब मिलेगा उसकी देखा देखी काम करने का। लेकिन उस पहले शख्स को जितना सवाब उन सबको अलग अलग मिलेगा, उन सबका मजमुआ उसको मिलेगा अपने सवाब के साथ। और यही हाल है बुराई ईजाद करने वाले की, जो बुराई जिसने ईजाद कर दी उसका यही हाल होगा। और उसको आपने वादे फरमाया है दूसरी रवायत से, वाद इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन नफ्सिन तुक़तलु ज़ुल्मन इल्ला काना अला इब्न आदम अल अव्वल किफ़लुम मिन दमीहा लिअन्नहु काना अव्वल मन सन्ना अल क़त्ल, रवाहु बुखारी व मुस्लिम। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि लैसा मिन नफ्सिन, कोई ऐसी जान नहीं है कि तुक़तलु ज़ुल्मा, जिसको मजलूम मारा जाए, बेगुनाह है मान, कोई शख्स भी जब बेगुनाह कत्ल किया जाता है इल्ला काना अला इब्न आदम अल अव्वली किफ़लुम मिन दमीहा, तो जो कातिल था हज़रत आदम का बेटा, जिसका सूरह मादा में आता है अपने भाई सबसे पहले का कातिल वो है, उसने भाई हाबिल को मार दिया जुल्म के साथ बिला वजह, मजलूम मारा है। फरमाया अगर कोई कातिल कोई कत्ल करता है तो उस कातिल को भी अदाब मिलेगा, गुनाह होगा, लेकिन वो जो काबिल था काबिल के ऊपर हर कत्ल का गुनाह चढ़ता जाएगा। इसलिए कि लिअन्नहु काना अव्वल मन सन्ना अल क़त्ल, कि वो पहला शख्स है जिसने के कत्ल को दुनिया के अंदर रवाज दिया है, पहली मर्तबा उसने इंसानियत में कत्ल को रवाज दिया है। इसलिए जितने कत्ल होंगे तो उन सबका गुनाह जितना और कातिलों को उठाना पड़ेगा, उन सबका मजमुआ इसी काबिल को उठाना पड़ेगा, उन सब गुनाहों का और अपने गुनाह का भी। इस तरह से कत्ल के मामले में सबसे बड़ा बोझल जो शख्स आएगा वो काबिल है हजरत आदम का बेटा, जिसने अपने भाई को मार दिया था। इस तरह से ये जो काम है ये मुताबिक चीज है, अच्छा काम है, अल्लाह ताला इस पे अजर देगा और अजर देता रहेगा। कोई नेक काम हो, कोई मदरसा कोई सही माने में खुलूस के साथ कोई काम कर, कोई नेक चीज है, कोई दावत उठा दे जो हक की दावत है, कोई अल्लाह का बंदा कुरान और हदीस के मुताबिक और कोई किताब लिख दे, कोई मस्जिद बना दे, कोई और ऐसी चीज है किसी चीज को, तो उसके अंदर जो लोग बात को पैरवी करेंगे उनको भी सवाब मिलेगा और सबका सवाब सबके बराबर सवाब जो है इस पहले शख्स को जिसने कोई बात शुरू की थी अल्लाह उसको अजर देगा। किसी तरह अजाब का मामला है और जिसने ऐसा मामला किया है कि जो अल्लाह की नाफरमानी का और दुनिया में वो नाफरमानी आम हो गई है, तो उस शख्स के ऊपर सारा वबाल होगा। जितना और लोगों ने अलग अलग गुनाह कमाया है उनके ऊपर गुनाह है, अजाब होगा, लेकिन सबका मजमुआ इस एक शख्स पर होगा जिसने ये कुछ किया है। इससे आप अपने यहाँ इस मुल्क के लोगों को देख लें आप कि जिन्होंने किसी एक बात को सारी दुनिया को बर्बाद कर डाला है, एक बात गलत बात जिन्होंने डाली है कौम के अंदर, एक जमहूरियत को ले लीजिए, यही वो चीज है जिसके ऊपर सारे एक साहब ऐसे हैं जो इससे पहले अपनी किताबों में लिखते थे कि ये जो जमहूरियत है ये मनात है, बादशाही जैसे अंग्रेजों की है, ये अगर लात है तो ये जो जमहूरियत है ये मनात है। ये बात ये कहते रहे और उसका जो अल्लाह इनको देता कि बात उन्होंने सही कही थी, यहाँ आने के बाद रख दिया इन्होंने और उन्होंने कहा कि इस्लाम अगर आ सकता है तो खालिद जमहूरियत कर। उसके बाद इन्होंने जो इनकी बात मानने वाले हैं वो भी उसी तरह से गुनाहगार हुए, लेकिन ये इनके ऊपर अपना गुनाह भी है और उसके साथ साथ जिन्होंने इनकी बात को माना है उन सब का गुनाह इनके ऊपर लाद दिया जाएगा।
اور یہ اتنے بوجھل ہو جائیں گے، باقی جو ان کی بات کو مانتے ہیں وہ بھی اپنے گناہ سے فارغ نہیں ہوں گے، ان کو اپنا اپنا ملے گا، ان کو سب کا ملے گا اور اپنا بھی۔ اس طرح سے مثال کو سمجھنا ہے، جو ایک ایسی بات ہوتی جو بات پھیلا دی جائے۔ اب اگر کوئی شخص کچھ کر ان کو روکے، اللہ کے دین کی صحیح دعوت پیش کر دے اور خلوص کے ساتھ، تو ایسا ممکن ہے کہ اگر اس کی بات کو لوگ قبول فرما لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے، بے پناہ اجر۔ یہ اس حدیث کا اصلی مقصد ہے۔ دوسری روایت آتی ہے عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت ابو مسعود ہے عقبہ بن عمرو انصاری کے بیٹے البدری، یہ بدر جو مقام ہے وہاں کے رہنے والے ہیں، جنگ بدر میں یہ شریک نہیں تھے۔ بدری جو کہلاتے ہیں یہ بدر جو مقام ہے اس جگہ کے رہنے والے ہیں۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ فرمایا من دل، جس نے رہنمائی کی علی خیر، کسی بھلائی کی، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی خوشنودی اس میں حاصل ہوتی ہے اس چیز کی طرف، تو اتنی بات کر دینے سے فلہ، اور پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا تو اس کو ملے گا مثل اجر فاعلہ ہی۔ جو شخص بھی اس نیک بات کو مان کر اس پر عمل کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا، اور جتنا اس کو اللہ دے گا اتنا ہی بتانے والے اور رہنمائی کرنے والے خیر کی طرف اس کو برابر کر دیں گے۔ اس طرح سے ابھارا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرنا ہے تو بلاؤ اللہ تعالیٰ کی نیکی کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے، ورنہ ایسے بوجھل اٹھو گے نافرمانی کرنے کے بعد کہ تمہارے اٹھائے نہ اٹھے گا یہ بوجھ۔ اسی طرح میں اور اس کو واضح فرمایا ہے، وہاں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى خدا كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا۔ جس نے رہنمائی کی طرف، اللہ کی خیر کی طرف کسی کو بلایا تو اس کو اجر ملے گا، اس کے کام طرف اس بات کے اوپر عمل کرنے والوں کو جتنا اجر ملے گا، سب کا مجموعی اجر جو ہے اس کے برابر اس شخص کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والے نیک بات پر عمل کرنے والوں کے اجر میں سے، بدلے میں سے اللہ کوئی کارکش کو نہیں دے گا بلکہ اس کو الگ سے۔ اسی طرح سے من دعا الی الضلالہ، اور اس نے گمراہی کی طرف بنایا، کان علیہ من الرزق، تو اس کے اوپر گناہ ہوگا مثل آثام من تبع، تو جتنے لوگ اس کی بات کو مان کر اس پر عمل کریں گے سب کا جو الگ الگ جتنا گناہ ہوگا اور سارا گناہ جوڑ کر وہ اس کے اوپر آئے گا، اس پہ ڈالا جائے گا۔ لا ينقص ذلك من آثام شیئا، اور یہ نہیں ہوگا کہ ان کے گناہ کو کم کر کے اس پر لادا جائے، بلکہ ان کو الگ برابر کا گناہ ملے گا، اور سب کا جو مجموعی گناہ ہے وہ اس شخص پر ہوگا جس نے ایک برائی کی طرح ڈالی ہے اور اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے بجائے جس نے اللہ سے بغاوت کے اوپر اور گمراہی کی دعوت کی ہے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن بیان فرمائی ہے۔ عن ابی العباس سعد بن ساعدی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر۔ حضرت سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کے دن، یہ خاص دن سے مراد ہے، حالانکہ اس سے پہلے خیبر کی جنگ ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بھی بھیجا، عمر کو بعض روایتوں میں آتا ہے۔ اس میں حضرت علی کی فضیلت نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے ساتھی تھے، ایک سے ایک موقع بعض موقع پر ایک فضیلت والا ہے، دوسرے موقع پر دوسرا۔ فرمایا خیبر کے دن آپ نے ارشاد فرمایا لو تہن حاضر ذالک غدن رجلن یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو تہن
میں بالضرور عطا فرماؤں گا الرائطہ مسلمانوں کا جھنڈا رجلوں نے کہتے شخص کو یفتح اللہ علیہ یدیہ کہ اللہ تعالیٰ کل اس کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ ایسا شخص ہے یحب اللہ کہ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اور رسولہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، وہ یحب اللہ اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، رسول ہو اور اللہ کے رسول کو بھی اس سے محبت ہوگی۔ فرمائی ایسی بات ہے کہ خوشخبری سنائی ہے فبات الناس یذوقون لیلتہم بھائی، لیکن آپ نے فرمایا قال اینا علی ابن ابی طالب، آپ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کا فقیل، آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ وہ یشتکی ہے نا، کہا کہ آپ ان کو آواز دے رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، قال ارسلوا الیہ، کوئی بات نہیں بھیجو ان کو بلوانے کے لیے، فأتي به بلائے گئے، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا له فبرئ حتی قال لم یکن به وجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھتکارا ان کی آنکھوں کے اوپر اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار ان کی آنکھوں کو درست کر دے، فبرئ، تو ان کی آنکھیں بالکل درست ہو گئی، حتی کان ایسی درست ہو گئی کہ لم یکن به وجہ، ایسا معلوم ہونے لگا کہ ان میں کوئی بیماری اور کوئی تکلیف تھی نہیں، فاتحت آیا اور ان کو دے دیا کہ علی یہ جھنڈا تم کو میں دے رہا، قال علی رضی اللہ عنہ، جب جھنڈا ملا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اقاتلہم یا رسول اللہ حتی یکونوا مثلنا، بس اب تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ان سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ وہ ہمارے ایسے ہو جائیں، یعنی ایمان لے آئے، ورنہ جان نہیں چھوڑوں گا۔ فقال انفذ علی نفسک، فرمایا ذرا سوچتے سمجھ کے احتیاط سے اور سہولت کے ساتھ چلو، اور جانے کے بعد حتی تنزلہ بساحتہم، فرمایا یہ نہیں جاتے ہوئے جنگ کرنا شروع کرو، یہاں تک کہ تم جب وہاں اترو بساحتہم ان کے سامنے میدان میں، تو جنگ شروع کرنے سے پہلے یہ کرو ثم ادعوہم الی الاسلام واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ تعالی فیہ، فرمایا جنگ سے پہلے ان کو بلاؤ، اسلام کی دعوت دو ان کو کہ اسلام لے آؤ، تم ہمارے بھائی ہو، واخبرہم اور ان کو خبردار کرو بما یجب علیہم من حق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے ان کے اوپر، یعنی پہلا حق اللہ کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے اور اس کو اکیلا مانے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے سامنے ماتھا ٹیک دے، تیسرا یہ ہے کہ اس کی راہ میں جو مال اس نے دیا ہے وہ لگائے، اور باقی جتنے اور حقوق ہیں فرمایا اس کے بعد یہ ان کے سامنے بیان کیجیے۔ تو یہ علیف واللہ، تو خدا کی قسم لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر تمہاری دعوت حق سے یہودیوں میں سے ایک شخص بھی راست پر آ جائے، ایمان لے آئے ایک کے رات، تو وہ خیر القاء من حمر النعام، تو تمہارے لیے بہترین اونٹ، جو سب سے زیادہ قیمتی اونٹ مانے جاتے ہیں سرخ رنگ کے عرب کے اندر، فرمایا ان کی پوری ٹولیوں سے تمہارے لیے وہ بہتر ہے، یعنی دنیا کے خزانوں کے مقابلے میں بھی زیادہ تمہارے حق میں یہ سود مند اور فائدے مند ہے اگر تمہاری دعوت حق سے کوئی شخص، کوئی کافر و مشرک ہے، کوئی اہل کتاب ہے، وہ ایمان لے آئے۔ فرمایا یہ جنگ جو ہے، جنگ تو بات کی چیز ہے، پہلے بلاؤ ان کو ہدایت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، پھر چلتے ہیں، پھر بھی نہ مانے۔ اسی طرح سے ایک روایت اور بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے بندے اگر خود کوئی کام کسی مجبوری سے نہیں کر سکتے، اگر وہ کسی دوسرے مسلمان کو اس طرح سے اپنی چیز عطا فرمائیں گے کہ وہ اگر یہ جن کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ممکن ہے، تو فرمایا کہ وہ ثواب میں دونوں برابر۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان فتى من اسلم قال یا رسول اللہ،
کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ایک جوان تھا من اسلم بنو اسلم تھا، انصار کا ایک خاندان ہے. قال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انی ارید الغزوہ، کہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، ولیس مئی ما تجہز بھی، کہ لیکن میں مجبور یہ ہوں کہ میرے پاس سامان جنگ نہیں ہے جس سے میں تیاری کروں. قال، آپ نے فرمایا اچھا یہ کوئی بات نہیں کی تھی فلانا قد كانت تجہز فمرض، فرمایا تم فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ، انہوں نے جنگ پر جانے کی پوری تیاری کی تھی لیکن وہ معذور ہو گئے، بیمار ہو گئے، سامان کا ان کے پاس موجود ہے، جاؤ ان کے پاس اور ان سے جاؤ. فاتاہ فقال، تو ان بیمار صحابی کے پاس یہ جواب پہنچے اور اس سے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقری کا السلام، تم کو سلام کیسے کہتے ہیں، وہ یقول، اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آتنی، کہ مجھے آپ دے دیں الذی، وہ سامان تجہزت بھی، یہ جو سامان آپ نے تیار کیا تھا جہاد کے لیے، بیماری کی وجہ سے آپ ٹھہر گئے. فقال، ان صحابی نے سنتے ہی فوراً اپنی بیوی کو آواز دی، یا فلاں، اے فلاں، آتی الذی تجہزت به ولا تحبسی منہ شیئا، تو بیوی کو آواز دی کہ صاحب کو جو کچھ جتنا سامان میں نے مہیا کیا تھا جہاد میں شریک ہونے کے لیے، وہ سارا کا سارا ان کا سامان ان کو دے دیجیے، ولا تحبسی منہ شیئا، اور کوئی چیز اس میں سے روک نہ رکھیو، ہر چیز جو میں تیار کی اپنے لیے وہ سارا کا سارا اس جوان کو دے دو. واللہ، تو واللہ پر خدا کی قسم، لا تحبسین منہ شیئا فیبارک لنا فی، کہ اگر تم کوئی چیز بھی روک کے نہیں رکھو گی تو اس کے بعد مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہم پر اور تجھ پر احسان اور رحمت فرمائے گا کہ اس طرح سے ہم نے ایک دوسرے مسلمان کو اپنی تیار کی ہوئی چیز سب کے سب دے دی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے. تو یہ وہ چیز ہے کہ آپس میں وہ سلوک ہونا چاہیے. مسلمان ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر ایمان کسی دل میں اتر جائے تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ صحابہ کے بعد صحابہ کے بہرحال تھے. یہ دو حضرات گزرے ہیں، ابراہیم نخعی جو امام ابو حنیفہ کے دانا استاد ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کے استاد حماد کے استاد ہے امام نخعی، اور ان کے استاد ہے علقمہ اور اسود، اور ان کے استاد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو یہ اس زمانے میں، ان کے زمانے میں جو خلافت تھی اس نے بڑا ظلم دور شروع کر دیا، اور خاص طور سے حجاج بن یوسف، اس نے انتہائی شدت کے ساتھ لوگوں پر تشدد کی، یہاں تک کہ ایک گروہ تیار ہو گیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس کے اندر بڑے بڑے علماء تھے جیسے ابراہیم نخعی، انہوں نے بھی اپروچ کیا، عبد الملک بن مروان کی، سعید بن جبیر جو تابعی ہے عبداللہ ابن عباس کی، اس طرح سے ان لوگوں نے اپروچ کیا. اور اس کے بعد سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو آگے اس کے قبضے میں اس نے شہید کر ڈالا ان کو. باقی ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے قبضے میں نہیں آئے، بس یہ اس نے اعلان کر دیا کہ جہاں وہ پائے جائیں ان کا خون ہدر ہے، جہاں پائے جائے قتل کر دی جائے. تو جہاں اپنے ساتھیوں کو ابھارا وہاں اپنی شرطا اور پولیس کو بھی کیا گیا، جہاں پا جائیں ابراہیم نخعی ان کو پکڑو اور ان کو جا کر جیل خانے میں، جو ایسا جیل خانہ تھا جہاں پر ٹھنڈک وہ برف کا انتظام کرتا تھا، اور وہاں ڈالتا تھا، انتہائی تکلیفوں والا. تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ابراہیم نخعی کا خون ادر ہو گیا ہے، اب اس کے کوئی روک نہیں ہے، جو پا جائے قتل کر دے، بس یہ ہو گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اور پولیس جو ہے ان کے تفتیش میں اور ان
کے حاصل کرنے کے لیے گھوم رہی ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے پائے کے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو ایک دوسرے عالم تھے جو اتنے پائے کے نہیں تھے، لیکن وہ بھی، ان کا نام بھی ابراہیم ابن اسماعیل تھا جیسے ان کا نام۔ وہ قبیلے تہم کے تھے، تہمی نام تھا، یہ نخعی قریبی قبیلے دوسرے قبیلے کے تھے۔ جب ان کو بھی خبر ہوئی اور ان کو یہ خوف پیدا ہوا کہ بہرحال ابراہیم نخعی ہے، ان پر غالب آ جائے گا، یہ حجاج اور اس کی پولیس غالب آ جائے گی، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اس تلاش کو بند کیا جائے، اور اگر کہیں موقع مل جائے کوئی مجھ سے استفسار کرے تو میں ایسا کام کروں گا، ایسی قربانی دوں گا کہ ابراہیم نخعی جو مجھ سے بہت بڑا عالم ہے اس کو بچنا چاہیے، ورنہ اس کو قتل کرے گا یا عذاب میں ڈالے۔ تو حضرت ابراہیم نخعی کی بجائے ان کے پاس لوگ پہنچے، مشہور یہ بھی تھے، یہ بھی محدث تھے، ان کا نام پوچھا، ابراہیم ابن اسماعیل۔ تو پولیس والوں نے پکڑ لیا کہ انہیں کو پکڑنے کے لیے تو ہمیں حکم تھا، یہ جانتے تھے کہ ابراہیم ابن اسماعیل نخعی ہے، ان کے پکڑنے کا حکم ہے، یہ طے نہیں تھے، لیکن انہیں اشارہ کرنے کے لیے یہ نہیں بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں، میں تو تہمی قبیلے تہم کا ہوں۔ یہاں تک کہ ان کو قید کیا گیا اور خوش ہو گئے سارے لوگ کہ ملزم مل گیا، اور ان کو ڈالا گیا عذاب میں، اس جیل خانے میں سب سے خطرناک جیل خانہ تھا حجاج بن یوسف کا، جہاں برف کی سنوں سے بھی ٹھنڈک پہنچائی جاتی تھی، یہاں تک کہ عذاب اٹھاتے اٹھاتے یہ شہید ہو گئے رائے حق میں۔ لیکن انہوں نے اس طرح سے اپنے اس بھائی کو بچا لیا، جھوٹ بھی نہیں بولا، ایک بات بھی اس سے پوچھا گیا، انہوں نے بتا بھی دیا، لیکن یہ اپنے ارادے کے ساتھ بالکل جانتے بوجھتے انہیں ابراہیم نخعی کو بچانا ہے، اپنی جان قربان کر دی۔ یہ تابعین تک میں ایسے لوگ گزرے ہیں، اپنے بھائی کے لیے انہوں نے یہ کچھ کیا ہے۔ تو یہ چیز خالص اس وقت رکھتی ہے جب ایمان دل میں گھر کر جائے اور ایک مومن ایسا محبوب ہو جائے کہ اپنی جان سے زیادہ، اور جب یہ خیال ہو جائے کہ سار کا بندہ بہرحال ملنے والا ہے، چند سالوں کی بات ہے، زندہ میں رہے جب بھی چند سالوں کی بات ہے، ورنہ اس سار کے بعد اللہ وہ درجے دے گا، پروردگار وہ قد کرے گا۔ جس کی انسان ہی ہے تو انسان ایسا ہی ایماندار آخرت کا ماننے والا ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کو بچانے کے لیے، علم کو محفوظ کرنے کے لیے ایسا احساس کر سکتا ہے۔ یہ تاریخ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ ایمان کے ذریعے سے ہو سکتی ہیں، باقی بغیر ایمان کے کوئی چاہے کہ ایسا معاشرہ ہو جائے کہ بھائی بھائی کی طرح سے لوگ پیش آئے، کہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ تم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بینکم واصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے اس اسلام کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، بھائی بھائی کی طرح سے۔ تو اسی طرح سے یہ ساری تعالیٰ ہے، کسی محفل میں بیٹھ جائیے کسی قوم کی، تو وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر باقی جتنے مسلمان رہ جاتے ہیں، بس ان کی برائیاں ہوں گی، ظالم ایسے ہیں، کسی ایک قوم کے اندر بیٹھ ایک بات ہوگی جو اپنی قوم کرتی ہے، چاہے آپس میں خود لڑے، وہ کوئی بھی آئے یہ سمجھتے کہ ہم معصوم ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، باقی تھوڑے سارے گناہ گار ہیں اور ہمارے دشمن ہیں۔ یعنی ایمان اور بیچ کے اندر جو ایک اشتراک، ایک لڑی جو ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کے بعد موتیوں کے اندر کہاں ہے ٹھیکا ہو سکتا ہے، کوئی ادھر بکھرے گا ادھر بکھرے گا۔ تو یہ اسی ملک میں خاص طور سے کہ اتنی قومیں آباد ہیں، اپنی زبانیں بولتی ہیں، کوئی طریقہ دنیا میں بھی ہے کہ ان کے اندر بھائی چارہ ہو، محبت آ سکے، ایک دوسرے کے ہمدرد و غمگسار ہو، دشمن ہونے کے بجائے سوائے اس کے ان کو ایمان کی لڑی میں پرو دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کے بعد وہ ساری دشمنیاں، دل کے سارے کینے یہ سب نکل جائیں گے، اور آخر کار یہ دنیا جو ہے یہ بھی گلگلزار بن جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی، جو آج گرمی سے گلی جلائے پا رہی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی یہ کام کرنے کے لائق ہے کہ خود اللہ کا بندہ ایمان اختیار کرے اور اپنے بھائیوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور پھر اللہ کی رسی کو پکڑنے کے بعد سارے بھائی بھائی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرمائے۔ کوئی سوال اگر آپ کے سامنے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس نے اور کہاں پڑھائی تھی؟ امام کون؟ شافعی؟
شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جنازہ کی عورت نے پڑھائی، عورت نے وہی غلط کچھ نماز عورت نے پڑھائی تھی، نماز جنازہ عورت نے پڑھائی، عورت کی نماز نہیں پڑھتی، عورت نے پڑھائی، کس نے ماتی نے بتایا کہ وہ پڑھائی عورت نے تو کل انہوں نے بات کہی نا گاڑی کہا تھا نکال دینا کتاب اور ہمارا سبھی دیا ہے منصوب اس کا دیا بات جگہ پر اسد اللہ اسد رسول بھی ہے شیخ صاحب تلوار، ہاں سیف من سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور بہت ہاں اس میں یہ تھا کہ دو حضرت عائشہ کے دو حضرات وہ پوچھنے گئے کہ مائی پانی کا معاملہ ہے، غسل جنابت مدینے میں بہت پانی بہت کمی ہے، غسل جنابت کم سے کم کتنے پانی میں ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اپنی جو لالی تھی ان سے کہا مجھے پتہ ڈال دو، اور اس کے بعد پانی منگوایا، سر پانی تھا نا بھاری ہوئی کہ بنینا تھی جب مر گیا اللہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم اگر میں ہوں غسل خانے میں اکیلی جگہ پر تب بھی ہم کپڑے پہنے رہے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں کرتا تو ہے، اس میں آ گیا یہ تو سوال تو نہیں ہے، تو کب صرف سر دکھانا تھا کہ پانی دیکھنے میں مقدار کتنی ہے، تو انہوں نے سر باہر نکال دیا اور پانی ان کے سامنے اونڈے رکھنے لگا، سر کے اوپر دکھایا ہے صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کم کر دے دماغ کی طرف بیٹھ جائے، جیسے ہی ہے ایک زیادہ ہری چٹی لگا دی تاکہ دل میں یاد رہے کہ ہاں ایک واقعہ ایسا دیکھا تھا، آپ نے دکھا دیا ان کو کتنے میں ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پیچھے پردہ پا ہوا یہ روایت آئی۔ اب ان کے حدیث نے اس میں صرف دو جگہ پر کہا کہ وہ دو لوگ جو تھے جن کو سر دکھایا ہے، یہ جھوٹا بخاری جھوٹا ہے، ان دو آدمیوں کے سامنے غیر مردوں کے سامنے میں سب دکھا دیا، ہاں یہ بات تھا نا، اور جو حضرات تھے وہ دونوں ایک اپنی بہن بہن کی ماں کی بیٹے تھے اور دوسرے اپنی دوسری کی بہن کی بیٹے، دونوں بھائی تھے، ان کو سر دکھانا کیا روکے ان کے سامنے پورا چہرہ دکھا رکھتے تھے، اور جو پردہ بیچ میں تھا اس کو اس نے ان کے حدیث نے کہا کہ وہ چننا پڑتا تھا، باریک پایا سب دکھائی دیتی، اتنی دو باتیں، ایک وہاں نادانی تو بس سمجھ نہیں پائے کہ بے پردہ ان کے سامنے غیر محرم ان کو معلوم ہے کہ دونوں محرم ہیں، اور دوسرا یہ بخاری نے نہیں کہا کہ اچھے سے بتایا، انہوں نے کہا کہ اس کے معنی پردے کے معنی انہوں نے نکالے کہ بہت باریک طرح سب دکھائی، تو وہ ہے کہ وہاں پہ بہنا کیا ہے عائشہ، دوسرے یہ نامحرموں کے سامنے انہوں نے سر ڈالا، تیسرا یہ پردہ بالکل کھلا ہوا جننا پردہ، یہ تین چیزیں تھی، یہ تین اضافے کرنے کے بعد پھر بخاری جو ہو گیا وہ اجمی ہو گیا اور بخاری ہو گیا بے ایمان۔ جتنے ذلیل لوگ ہیں جو اسلام کو بدلنا چاہتے ہیں قرآن وہ بخاری میں سب سے پہلے حملہ کرتے ہیں، چاہے منکر حدیث ہو اور چاہے وہ یہ قادیانی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے کوئی بھی بگڑا ہوا صنفی ہو، سب بخاری تو اسی سب کو روک دیا کہاں جاتے ہو، طویل اللہ کے نبی صلی طویل یہ ہے، قرآن کا یہ مطلب ہے سمجھاتے ہو اور وہ سب کرتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے یہ اٹھے گا عباسی سب سے پہلے گرائے گا تو حضرت علی کی تعریف بیان کرے گا، پھر حضرت علی تعریفیں بہت آئی ہیں، وہ تعریف ہے وہ ان کو کرنا ہے کہ وہ تعریف نہیں بلکہ جہنمی ان کو ہی دکھانا ہے، تو ان کو بخاری سے عداوت نہیں ہوگی تو بخاری سے لگے گا تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ بخاری کے سارے لوگ خفا یہ ہیں، جتنے بخاری سے خفا ہیں وہ سارے ایسے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں، اپنی بات چلانا چاہتے ہیں، بخاری نے ہر جگہ روک دیا، شیعوں کو روک دیا، کیا کہتے ہو استاد یہ تم اس کو گالیاں دیتے ہو اور یہ تو بخشوں کا ہے، اور تم کہتے ہو کہ حضرت عمر میں حضرت میں لڑائی تھی، ارے ام کلثوم حضرت علی کی جو بیٹی ہے تو نکاح میں کی ہے عمر کی، خلافت کے زمانے میں دیا ہے بخاری کتاب الجہاد میں، تو وہ سارے جو قصے ان کے جھوٹے ہیں وہ سارے بادل ہوا ہو گئے،
کے بعد کوئی چیز ہی نہیں. یہ اعتراض پھر بھی رہتا ہے کہ آخر پردہ لگانے کی اور پانی دکھانے کی یہ ایسی تھی کہ بدن کے اوپر پانی جائے گا، بدن کی وہ جو کپڑے کے باوجود نظر آ سکتے ہیں، نہیں چاہتے اپنے بیٹے کے سامنے چپکی کی بات، اس لیے پانی سے پردہ نہیں تھا. جب پانی جائے گا تو بدن پہ چپکے گا. وہ آزاد جو ہے اگر پانی کی مقدار پتہ نہیں تھی تو ایک اندازے سے بتا دیتی تھی. یہ تو ایسا تھا کہ آپ وہاں ہوتے آپ ان کو بتا رہے پیچھے ساری باتیں کرتے ہیں. نبی صاحب سے سوال کرتے تھے سمجھانے کے لیے کیا بات تھی 29-30 کہہ رہے تھے. آپ کیا کہتے اچھا ہاں کدا وہ ہاں کدا وہ ہاں کدا کوئی بات ضرورت تھی کہ 30 ہوتے کیا ٹھیک. آپ نے بتایا 10 ہاں کدا 10 20 30 اور وہ اشارہ ہاں کدا وہ ہاں کدا وہ ہاں کدا. آپ کو ایسا کیا ضرورت تھی اتنی چھوٹی سی بات منڈی ہلاتے ہو دبا دیتے ہو. میں اتنی بات کہہ رہے اس ضد پہ آ جائے کہ نہیں صاحب ہم کوئی کو دکھاؤ نہیں. اس میں کیا بات تھی کون سی ایسی بات ہے تجدید کر کے دکھاتے ہیں. حدیث قرآن میں منسوخ ہے. قرآن کی آیت حدیث منسوخ ہے. باتیں تو کیسے کے اوپر ہے حدیث کسی سے مزاج سب کیا ہے. آپ کو کوشش پورے بات اب نہیں فٹافٹ یہ بات ہوئی یہ بات قرآن کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دیا ہے کہ بارش میں کیا وصیت کر کے جائیں. منسوخ روایت ہے روایت موجود ہے کہ جی وصیت بارش کے لیے نہیں کوئی نہیں. کچھ بتانا نا کہ وہ منسوخ چیز ہے. جب یہاں چیز آ گئی اس کے بعد یہ تمام سورہ بقرہ کے لیے آج بتا رہے ہیں یہ اس کے اندر ہے. تو تم کو وصیت کرنا ہے تو بزرگوں کے لیے 200 نہیں کر جاؤ. اس کے بعد سورہ نساء یہ سن 1 اور 2 کی ہے اور سورہ نساء 3 جنگ وقت کے بعد کی 2 سال کے بعد وہ منسوخ ہوئی ہے. باقی کتنی چیزیں اور منسوخ ہوئی کیا باقی رہی. اور بس کسی لوگ آپ نہیں بس یہ منتری حکیم جو ہے دیکھا ہونا ساتھ مان لیا ہم نے 14 مال کے مال نے لیا وہاں ننسک میں نہایتی نہ ننسیا ناتی میں خیریت میں نہ ہو مسیا. تو بات کی تلاوت منسوخ ہے وہ بات کا حکم منسوخ ہے. تلاوت جاری کہ گئی تو اس کو بھی نہیں کہتے جیسا کب اس طرح مان تم دوبارہ پوری مان لو. جب جماعت جو کیوں دبا کے نمازی معاف کر تم بدمست ہو تو مانتے میں بدمست کر رہتا ہوں. بھائی تم بھی خود مانتے ہو. اگر کہو کہ نہیں قرآن ایسے قرآن کہتے ہو کہ تم بتاؤ اس کی کیا مطلب ہے جا سکتی ہے تو اگر وہاں تم مانتے ہو کہ ہاں صاحب یہ تو اس کا حکم باقی نہیں ہے اور یہاں سے سبھی قرآن حدیث کے حدیث کوئی چیز نہیں. حدیث خالی بناوٹی چیزیں حدیث حدیث ہے دیکھو قرآن کے خلاف بات کر رہی کہاں پر تمہارے خلاف بات کری. تم دیکھو بات نہیں جانتے نہیں. جو لوگ لکھتے ہیں اردو میں پڑھتے ہیں اردو خود سوچتے ہیں اپنی عقل میں وہی دیکھتے ہیں جمہوریت کس دور سے سوچتے ہیں. تو قرآن کے اوپر پورا کوئی دلائل کے ساتھ کو دیکھو ایک چیز پوری اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. وہ پیشاب پیا پلایا بس 2-3 چیزیں ہیں. بخاری کو گرانا ہے بس. بخاری قدم کھا کے بیٹھے ہیں. بخاری جو گرا کے بات بیگم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گزرا رہا ہوں وہ ہے قرآن. یہ آواز ہے اس میں آیا قرآن تھی ہجرتی جو اپنے گھر والے وہ تو ظاہر ہے وہ تو نہیں ہجرتی یہ مطلب جو اپنے گھر والے ہیں حضرت ساری ازواج بتا رہا تھا یہ گھر والے تو کم گھر والے تھے کس چیز میں مسلم یاد لگاتے ہیں بس فاطمہ میں تھوڑی تو گھر الگ رہتی تھی. ازواج مطالعات بس سارا دین ہے. گھر کی جب کی اتنی بات ہے تو ان کو مانا حضرت کتنی روایت ہے ماتا ممی کتنی روایت ہے حضری سے روایتیں نہیں. فاطمہ تو بہت ہی کم واقعی نہیں ملا ہم کو. حسن حسین بچے تھے 1-2 روایتیں نہیں. اور یہ حدیث میں سزا ہو گیا. ایک میں تو نبی نے یہ فرمایا کہ صرف ایک ہی چیز یعنی قرآن چھوڑے جاتا ہے. دوسرے میں زور دینا ہے اس کے اوپر بہت چیزیں ہوتی ہیں. انسان کوئی بات ہے ایک کسی خاص چیز پر سب زور دینا ہے. یا بلکہ مر رہا ہے کہ تمہاری ماں کو بتایا اسی وقت کہتا ہے اور بھائی بھی ہے تو آپ بھائی بھی اس کا بھی خیال کرنا. ایسے کوئی اس کی انصاف نہیں ہے. کوئی تفصیل ہوتی ہے کہ مطلب بات ہوتی ہے
اب قرآن ہی کہتا ہے یہ کیا بھی بتاتا ہے ایمان عمل صالح توازی ملے سب کیا ہوتا ہے کہ کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا چھوڑ دیا تم نے عمل صالح کو اور توازی بالحق کو توازی بالصبر آ گیا اب کے بعد قرآن کے انداز ہے بیان کرنے کا انداز ہے قصہ گوئی ہے اگر تک کسی کو ناول بتا نہیں ناول نہیں یہ ہوا تو یہ بخاری میں یہ بھی عبداللہ بن عباس اور حضرت علی کی گفتگو نقل کی گئی جب نبی اکرم کی وفات ہو رہی وفات ہوئی بیمار سے نکلی تو یہ گفتگو نقل کی گئی کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مناسب ہے کہ ہم نبی اکرم سے پوچھنے کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا جانا نہیں کون ہوگا حضرت علی نے یہ کہا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا اس لیے کہ اگر انہوں نے انکار کر دیا پھر آگے کوئی چانس نہیں ہے بخاری کی روایت یہ روایت کسی اور سے آتی بخاری میں بھی پڑھی ٹھیک ہے مہاراجی کو بڑھاتا ہے اور کوئی بات نہیں ویسے یہ میں نے دو جگہ پڑھا بھی تھا کہ یہ محمد بن عمر کے شاگرد کون ہاں تو اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے ان پہ عباسی میں دونوں بہت ظلم ہو احمد بن عمر اس لیے کیونکہ یہ عباسی میں خلاف ہے اس لیے انہوں نے امریوں کی حمایت کی جدید والی جو روایت وغیرہ ہیں اچھا یہ چیز ہے یعنی بخاری بالکل ایسے ذلیل آدمی تھے نا وہ سارے سیاسی آدمی تھے یہ تو بڑی بات چاہیے انہوں نے حضرت علی کے مطابق مطلب کوئی ایسی بات ہے نائب عباس کی بات کیا ہے آپ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کون سی بات بات ابن مطلب ہے عبداللہ ابن عباس کہاں لے آئے کس بات میں ہم دیکھا آپ نے کس بات میں دیکھا یہ کہا ہے عباس نے میں دیکھ آیا ہوں آپ کا حال ہے ان کا میں دیکھ آیا ہوں میں پہچانتا ہوں کہ بنو ہاشم کا چہرہ کیسے ہو جاتا ہے